اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین کرام، آج ہم بات کریں گے نماز آیات کے متعلق کہ نماز آیات کب واجب ہوتی ہے اور اس کا مکمل اور آسان طریقہ اپنے سامعین کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ سامعین کرام، نماز آیات درج ذیل صورتوں میں واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 سورج گرہن، نمبر 2 چاند گرہن، نمبر 3 زلزلہ، نمبر 4 بادلوں کی گرج، بجلی کی کڑک، سرخ و سیاہ آندھی یا انہی جیسی دوسری آسمانی نشانیاں جن سے اکثر لوگ خوف زدہ ہو جائیں تو نماز آیات واجب ہو جاتی ہے۔ یہ 2 رکعت نماز ہے اور اس کی پہلی رکعت میں 5 رکوع اور 2 قنوت ہیں۔ دوسرے اور چوتھے رکوع سے قبل 2 قنوت پڑھے جاتے ہیں، اور اسی طرح دوسری رکعت میں بھی 5 رکوع ہیں جس میں 3 قنوت ہیں، پہلے رکوع سے قبل، تیسرے رکوع سے قبل اور 5ویں رکوع سے قبل آپ قنوت ادا کریں گے، اس کے بعد رکوع میں جائیں گے۔ نماز فجر کی طرح دونوں رکعت میں 2 سجدے اور سلام کے بعد نماز آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ اس کی نیت کچھ اس طرح ہے کہ 2 رکعت نماز آیات پڑھتی ہوں واجب قربتاً الی اللہ۔ تعوذ اور تسمیہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ الحمد اور اس کے بعد کوئی سا چھوٹا سورہ تلاوت کر کے رکوع میں جائیں گے۔ رکوع کے بعد کھڑے ہو کر دوبارہ سورہ الحمد اور کوئی سا چھوٹا سورہ تلاوت کریں، اور اس کے بعد قنوت اور رکوع کریں۔ پھر رکوع سے کھڑے ہو کر سورہ الحمد اور کوئی سا چھوٹا سورہ تلاوت کر کے تیسری دفعہ رکوع میں جائیں گے۔ پھر کھڑے ہو کر چوتھی دفعہ سورہ الحمد اور کوئی سا چھوٹا سورہ تلاوت کر کے قنوت، اور قنوت کے بعد رکوع، اور پھر رکوع سے کھڑے ہو کر سورہ الحمد اور کوئی سا چھوٹا سورہ تلاوت کر کے، جیسے سورہ اخلاص ہے یا سورۃ الکوثر ہے، تلاوت کریں، اور تلاوت کرنے کے بعد رکوع میں جائیں گے، اور رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد سجدے میں جائیں گے۔ دونوں سجدے ادا کرنے کے بعد سامعین، اس طرح آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی۔ پہلی رکعت میں یاد رہے 5 رکوع اور 2 قنوت ہیں، دوسرے اور چوتھے رکوع سے قبل آپ قنوت پڑھیں گے۔ اس طرح آپ کی ایک رکعت مکمل ہو جائے گی، اور جب دونوں سجدوں کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے سامعین کرام، تو اسی طرح آپ نے سورہ الحمد اور کوئی سا چھوٹا سورہ تلاوت کرنے کے بعد آپ نے قنوت پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر رکوع میں جائیں گے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوسری رکعت کے پہلے رکوع سے قبل کیوں قنوت پڑھا جائے گا؟ اس کی سامعین وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے پہلی رکعت مکمل کر لی تو اس میں آپ نے 5 رکوع ادا کیے، اور جب یہ آپ دوسری رکعت کا پہلا رکوع ملائیں گے تو ٹوٹل 6 رکوع ہو جائیں گے، اور آپ نے ہر 2 رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ جیسے سامعین آپ ہر دوسری رکعت میں عام نمازوں میں بھی قنوت ادا کرتے ہیں، اسی طرح آپ ہر 2 رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھیں گے۔ قنوت کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے اور پھر کھڑے ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر سورہ الحمد اور کوئی سا سورہ تلاوت کرنے کے بعد آپ پھر رکوع میں جائیں گے، پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے تیسری دفعہ، پھر سورہ الحمد اور کوئی سا سورہ تلاوت کرنے کے بعد آپ نے دعائے قنوت پڑھنا ہے، اور پھر رکوع میں جائیں گے۔ پھر سامعین محترم آپ کھڑے ہو جائیں گے، چوتھی دفعہ آپ سورہ الحمد اور کوئی سا سورہ تلاوت کرنے کے بعد پھر رکوع میں جائیں گے۔ اس کے بعد آپ 5ویں دفعہ اور لاسٹ ٹائم آپ کھڑے ہوں گے، سورہ الحمد اور کوئی سا سورہ تلاوت کرنے کے بعد آپ قنوت پڑھیں گے، اور رکوع کے بعد دونوں سجدے، تشہد اور سلام۔ اس طرح میرے سامعین محترم کی نماز آیات انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ اگر میرے سامعین کو پھر بھی سمجھنے میں کوئی مشکل پیش آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اپنے کویسچن بتائیں۔ انشاءاللہ میں اپنے سامعین کو پوری نماز ریکارڈ کر کے اپنے سامعین کو اس کی ویڈیو بنا کر بھیج دوں گا۔ اب یہاں پر اپنے سامعین کی خدمت میں نماز آیات کے متعلق 2 چھوٹے سے سوال عرض کرنے لگا ہوں کہ اگر نماز یومیہ یعنی نماز پنجگانہ کے وقت انسان پر نماز آیات بھی واجب ہو جائے اور اس کے پاس دونوں نمازوں کو ادا کرنے کے لیے وقت ہو
تو جو بھی نماز پہلے پڑھ لے کوئی حرج نہیں، اور اگر دونوں میں سے کسی ایک کا وقت تنگ ہو جائے تو وہ نماز پہلے پڑھے جس کا وقت تنگ ہو، اور اگر دونوں کا وقت تنگ ہو تو ضروری ہے کہ پہلے نماز پنجگانہ ادا کرے۔ اور دوسرا سوال اپنی مستورات سے متعلق ہے کہ اگر وہ حالت ایام مخصوصہ میں ہوں اور سورج یا چاند گرہن یا زلزلہ یا ایسی کوئی آفت، ناگہانی آفت آ جائے اور ان پر نماز آیات واجب نہیں ہوگی، ایسی صورت میں سامعین محترم مستورات پر نماز آیات واجب بھی نہیں ہوگی اور اس کی ان پر قضا بھی نہیں ہے۔ سامعین محترم، اگر آپ کے ذمہ نماز آیات ہے اور آپ نے ادا نہیں کی تو اب سامعین اس کی قضا ضرور ادا کریں۔ سامعین یقین جانیں یہ بہت ہی دلچسپ انٹرسٹنگ نماز ہے، انشاءاللہ پریکٹیکلی جب آپ کریں گے تو آپ کو بہت سکون ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آلہ الاطہار ہمیں اپنے واجبات صحیح معنوں میں اور صحیح وقت پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔